اٹلانٹک میں بقا کی داستان پون لم کی 133 دن کی حیرت انگیز کہانی۔ سال 1942 تھا۔ دنیا دوسری جنگ عظیم کی افراتفری میں ڈوبی ہوئی تھی اور جنگیں بر اعظموں اور سمندروں میں لڑی جا رہی تھیں۔ اٹلانٹک کی بے انتہا وسعتوں میں تاریخ کے بے رحم دھارے کے بیچ ایک شخص نے اپنی ہمت اور صلاحیت سے بقا کی ایک حیرت انگیز کہانی رقم کی۔ اس شخص کا نام پون لم تھا، ایک چینی ملاح جس نے قدرتی عناصر، بھوک اور تنہائی کے نفسیاتی اثرات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کشتی پر ناقابل یقین 133 دن زندہ رہ کر تاریخ رقم کی۔ پون لم کی کہانی کو غیر معمولی بنانے والی چیز صرف اس کی بقا کی مدت نہیں، بلکہ اس کا وسائل سے بھرپور استعمال اور زندہ رہنے کی بھرپور خواہش۔ محدود سامان اور ظالم سمندر کے بیچ اس نے اپنی مہارت اور ذہانت سے اپنی بقا کا سامان کیا۔ یہ کہانی انسانی عزم اور جدوجہد کی ایک مثال ہے جو آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیان پون لم کے اس ناقابل یقین تجربے کے پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اس کی زندگی کی جنگ کی تفصیلات کو بیان کرتا ہے اور اسے بقا کے ایک نشان کے طور پر یاد کرتا ہے۔ پون لم کی کہانی ایک خطرناک اور کشیدہ ماحول میں جنم لیتی ہے۔ 1942 تک اٹلانٹک کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ جرمن یو بوٹس آبدوزیں سمندروں میں گھوم رہی تھیں، اتحادی تجارتی جہازوں کو غرق کر کے اہم رسد کے راستوں میں خلل ڈال رہی تھیں۔ ہر سفر خطرے سے بھرا ہوا تھا۔ ایسی ہی کشیدگی کے بیچ برطانوی تجارتی جہاز بین-لو-مونڈ نے اٹلانٹک کے پار سفر شروع کیا۔ اس جہاز پر 25 سالہ پون لم، جو دوسری درجے کا اسٹیورڈ تھا، بھی موجود تھا۔ ہینان، چین میں پیدا ہونے والا پون لم سختیوں کا عادی تھا۔ وہ ان چینی ملاحوں میں شامل تھا جو اپنی فیملی کے لیے روزگار کی خاطر اتحادی جہازوں پر کام کرتے تھے۔ 30 نومبر 1942 کو بین-لو-مونڈ کو ایک جرمن یو بوٹ نے تارپیڈو سے نشانہ بنایا۔ دھماکہ اچانک اور تباہ کن تھا اور زیادہ تر عملہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ پون لم نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک لائف جیکٹ پہنی اور سمندر میں کود گیا۔ جہاز کے ملبے کے درمیان اسے ایک لکڑی کی چھوٹی کشتی ملی جو اس کی زندگی کا واحد سہارا بن گئی۔ اٹلانٹک جہاز کے ڈوبنے کے چند گھنٹوں بعد پون لم سمندر میں بہتا رہا، امید اور ملبے کا سہارا لیے۔ خوش قسمتی سے اسے ایک 8 فٹ لمبی لکڑی کی کشتی ملی جس پر کچھ بنیادی سامان موجود تھا، چند بسکٹ، تھوڑی سی چاکلیٹ، پانی، فلرز اور ایک ٹارچ۔ پہلے دنوں میں وہ اپنی حالت کے سنگینی سے خوفزدہ تھا۔ اٹلانٹک کا وسیع اور بے رحم سمندر ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ شارک کشتی کے گرد گھومتی رہیں، ان کی پشت کے پر ہولناک انداز میں پانی کاٹ رہے تھے۔ دن کے وقت دھوپ کی شدت اور رات کو تیز ہوائیں اس کی آزمائش کو مزید مشکل بنا دیتیں۔ پون لم نے اپنی بقا کے لیے سامان کی کفایت شیاری سے تقسیم شروع کی، لیکن جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلنے لگے، اس کے سامان ختم ہونے لگے۔ اس نے سمجھ لیا کہ زندہ رہنے کے لیے اسے اپنی عقل اور سمندر کے وسائل پر انحصار کرنا ہوگا۔ پون لم نے آہستہ آہستہ اپنی بقا کی مہارتوں کو نکھارا۔ اس نے کشتی کے کپڑے کے چھجے سے بارش کا پانی جمع کرنا سیکھا۔ کھانے کے لیے اس نے ابتدائی طور پر کشتی کے سامان کا استعمال کیا، لیکن جب وہ ختم ہو گیا تو اس نے مچھلی پکڑنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ کشتی میں موجود کیل اور رسی کا استعمال کر کے اس نے مچھلی پکڑنے کا کانٹا بنایا۔ پرندے بھی اس کے لیے خوراک کا ذریعہ بنے، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کا گوشت کھاتا اور خون پیتا۔ یہ اقدامات سخت مگر ضروری تھے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہوئے، پون لم نے سمندر کی سختیوں کا مسلسل سامنا کیا۔ دن کے وقت دھوپ اس کی جلد کو جھلسا دیتی، جبکہ رات کی سردی اس کے وجود کو کپکپا دیتی۔ نمکین پانی اس کی جلد پر زخم پیدا کر دیتا اور کسی دوائی کے بغیر وہ صرف سمندری پانی سے ان زخموں کو دھوتا۔ طوفان بھی ایک بڑا چیلنج تھے۔ جب طوفانی ہوائیں چلتی اور لہریں بلند ہوتیں تو وہ کشتی کو بچانے کے لیے
خود کو پوری طاقت سے اس پر جکڑ لیتا۔ ایک شدید طوفان کے دوران وہ تقریباً اپنا پانی ذخیرہ اور مچھلی پکڑنے کی رسی کھو بیٹھا تھا۔ اچانک اکثر پون لم کی کشتی کے گرد چکر لگاتی۔ ایک مرتبہ مچھلی کا خون پانی میں گر گیا، جس نے شارک کو کشتی کی طرف کھینچ لیا۔ شارک نے کشتی کو دھکیلنا شروع کیا، لیکن پون لم نے ایک چپو کا استعمال کر کے انہیں دور بھگایا۔ اسی طرح کچھ جہازوں کو دیکھ کر اس کی امید بند تھی، لیکن وہ جہاز تو اسے دیکھ نہ پاتے رکنے سے گریز کرتے۔ یہ لمحات اس کی نفسیاتی آزمائش کا حصہ بن گئے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ پون لم نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ جب اس کا مچھلی پکڑنے کا کانٹا ٹوٹ گیا تو اس نے کشتی کے دوسرے حصوں کو استعمال کر کے نیا کانٹا بنایا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے دھاگا نکال کر ایک جال بنایا جس سے وہ چھوٹی مچھلیاں پکڑ لیتا۔ پرندوں کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر اس نے گوشت محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ یہ تمام تدابیر اس کی بقا کے لیے نہایت اہم ثابت ہوئیں۔ تنہائی انسان کو توڑ سکتی ہے، لیکن پون لم نے زبردست ذہنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے معمولات بنائے، جیسے مچھلی پکڑنا، کشتی کی صفائی اور سامان کی جانچ۔ اس نے لکڑی کی کشتی پر دنوں کے نشانات کھود کر ایک ذہنی جریدہ بنایا جو اسے وقت کے گزرنے کا احساس دلاتا رہا۔ 1943 کے آغاز تک پون لم کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کی امید اور عزم برقرار تھا۔ 5 اپریل 1943 کو اس نے ساحل دیکھا۔ اپنی آخری طاقت کے ساتھ اس نے کشتی کو برازیل کے قریب پارا دریا تک پہنچایا، جہاں مچھیروں نے اسے بچایا۔ برازیل میں اسپتال لے جانے کے بعد پون لم آہستہ آہستہ صحت یاب ہوا۔ اس کی بقا کی کہانی دنیا بھر میں پھیل گئی اور برطانوی حکومت نے اسے برٹش ایمپائر میڈل سے نوازا۔ بین لومونڈ کا غرق ہونا ایک الگ واقعہ نہیں تھا، بلکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحر اوقیانوس میں پھیلی ہوئی بڑی افراتفری کا ایک حصہ تھا۔ 1942 کا سال بحر اوقیانوس کی جنگ کی بلندی کا دور تھا، جو اتحادی اور محور قوتوں کے درمیان اہم شپنگ راستوں پر کنٹرول کے لیے ایک طویل جدوجہد۔ جرمن یو بوٹس نے، جو مہلک وولف پیک میں منظم تھیں، سمندر میں ہزاروں اتحادی تجارتی جہاز غرق کر دیے۔ بین لومونڈ، ایک برطانوی کارگو جہاز، جنگی مشین کا ایک اہم حصہ تھا جو اتحادی افواج کو سپلائی پہنچا رہا تھا۔ اس کے قسمت کے سفر میں اس پر ایک چھوٹا عملہ موجود تھا جس میں پون لم بھی شامل تھے، جن کا کام جہاز کے راشن کی دیکھ بھال تھا۔ جہاز کی کمزوری، جو بغیر کسی قافلے یا بحری محافظ کے اکیلے سفر کر رہا تھا، اسے جرمن آبدوزوں کے لیے ایک آسان ہدف بنا دیا۔ ٹارپیڈو حملہ تیز اور تباہ کن تھا۔ زندہ بچ جانے والوں نے دھماکے کی افراتفری، جلتے ہوئے ایندھن کی تیز بو اور اس خوفناک حقیقت کا ذکر کیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ پون لم کی فوری سوچ نے ان کی جان بچائی۔ لائف جیکٹ پکڑ کر اور سرد پانی میں کود کر وہ ملبے اور لاشوں سے گھرے ہوئے تھے۔ ملبے کے درمیان انہوں نے لکڑی کی ایک چھوٹی لائف بوٹ دیکھی، وسیع اور دشمن سمندر میں امید کی ایک کرن۔ پون لم کی بقا محض اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ انسانی موافقت اور استقامت کا ایک نمونہ تھی۔ محققین اور بقا کے ماہرین نے ان کی کہانی کا تجزیہ کیا تاکہ وہ عوامل معلوم کیے جا سکیں جنہوں نے انہیں زندہ رہنے کے قابل بنایا۔ وسائل کا استعمال، پون لم کی عام اشیاء کو نئی شکل میں استعمال کرنے کی صلاحیت نے ان کی جان بچائی۔ مثلاً، لائف بوٹ کے کیل کو ماہی گیری کے کانٹے کے طور پر استعمال کرنا مسئلے کے حل کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جسمانی طاقت، کچی مچھلی اور پرندے کے گوشت کی خوراک پر زندہ رہنا انہیں کافی کیلوریز اور غذائی اجزاء فراہم کرتا رہا، لیکن طویل غذائی قلت نے ان کے پٹھوں کو کمزور کر دیا اور ان کے مدافعتی نظام کو متاثر کیا، تاہم ان کا جسم قابل ذکر طور پر موافقت پذیر رہا۔ ذہنی مضبوطی، تنہائی کا نفسیاتی اثر جسمانی چیلنجز کی طرح مہلک ہو سکتا ہے۔
پون نم کی امید کو برقرار رکھنے اور معمولات قائم کرنے کی صلاحیت اہم تھی۔ ماہی گیری، پانی جمع کرنے اور لائف بوٹ کی دیکھ بھال جیسے کاموں پر توجہ دے کر انہوں نے ذہنی جمود سے بچا جو اکثر نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ ماحولیاتی مطابقت، دن کے وقت کی شدید گرمی اور رات کے وقت کی سخت سردی کو برداشت کرنے کی ان کی صلاحیت نے ان کی استقامت کو ظاہر کیا۔ وہ دن کے وقت چھاؤں میں رہتے اور رات کو جسمانی حرارت کو محفوظ رکھنے کے لیے چھتری کے نیچے بیٹھ جاتے۔ کئی مواقع پر پون نم کی بقا کے عزم کا امتحان ہوا۔ ایک موقع پر جب ماہی گیری کی ایک کوشش ناکام ہوئی، انہوں نے ایک بڑے شارک کو لائف بوٹ کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ اس کا پنکھ پانی کو چیرتا ہوا ان کی بے بسی کا احساس دلاتا تھا، لیکن پون نم نے ہمت نہ ہاری اور پانی پر چپو مار کر اسے خوفزدہ کر دیا۔ اسی طرح کئی دن ایسے گزرے جب بارش نہیں ہوئی اور وہ پانی کی کمی سے نڈھال اور بے حال ہو گئے۔ پانی کی قلت نے ان کی نظر دھندلا دی اور ان کی توانائی کو ختم کر دیا، انہیں ناکامی کے قریب کر دیا۔ لیکن ہر بار پون نم نے جینے کی طاقت دوبارہ پائی۔ 5 اپریل 1943 کو زمین کا نظارہ ان کے لیے ایک راحت اور استقامت کا امتحان تھا۔ برازیل کے ساحل کی طرف چپو چلاتے ہوئے انہوں نے اپنی باقی بچی ہوئی تمام قوت کا استعمال کیا۔ 133 دن کی غذائی قلت اور سخت موسمی حالات کے بعد ان کا جسم بمشکل اس کوشش کو سہارا دے رہا تھا۔ جب مقامی ماہی گیروں نے بالآخر ان کی لائف بوٹ کو دیکھا اور انہیں بچایا تو وہ ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پون نم کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ان کی جلد جلی ہوئی اور چھالے دار تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک باقی تھی۔ پون نم کی صحت یابی سست مگر مسلسل تھی۔ انہوں نے برازیل کے ایک اسپتال میں کئی ہفتے گزارے، اپنی قوت بحال کرتے ہوئے اور اپنی آزمائش پر غور کرتے ہوئے۔ ان کے زندہ رہنے کی خبر جلد ہی پھیل گئی اور دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ برطانوی حکومت نے انہیں برٹش ایمپائر میڈل سے نوازا، ان کی ہمت اور ذہانت کو تسلیم کیا۔ چین واپس لوٹنے پر وہ ایک مقامی ہیرو بن گئے، اگرچہ ان کی شہرت بین الاقوامی پر مرنے والے افراد کے غم سے گہنا گئی تھی۔ پون نم کے 133 دن سمندر میں گزارنے کا واقعہ انسانی تاریخ کی سب سے شاندار بقا کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ تاہم ان کے تجربے میں دیگر مشہور بقا کی کہانیوں کے ساتھ کئی حیرت انگیز مماثلتیں اور تضادات پائے جاتے ہیں۔ ان تقابلی جائزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شدید حالات میں زندہ رہنے کے لیے کیا درکار ہوتا ہے۔ یوروگوائن ایئر فورس کی پرواز 571 کے زندہ بچ جانے والوں نے اینڈیز پہاڑوں میں 72 دن گزارے، شدید سردی کا مقابلہ کیا اور زندہ رہنے کے لیے انسانی گوشت کھانے جیسے مشکل فیصلے کیے۔ جہاں پون نم کو سمندر کی تنہائی کا سامنا تھا، وہاں اینڈیز کے زندہ بچ جانے والوں نے گروپ کی حرکیات میں سکون اور تنازع دونوں پایا۔ تنہائی اور اجتماعی بقا کی نفسیاتی جدوجہد ان مختلف چیلنجز کو اجاگر کرتی ہے جو مختلف ماحول میں پیش آتے ہیں۔ شیکلٹن کی مہم قیادت اور قوت برداشت کا امتحان تھی۔ انٹارکٹیکا میں برفانی چادروں پر پھنسے شیکلٹن اور ان کے عملے نے ٹیم ورک اور اپنے رہنما کی غیر متزلزل امید پر بھروسہ کرتے ہوئے بقا کی جنگ لڑی۔ پون نم کے برعکس، جنہیں صرف اپنی عقل پر انحصار کرنا پڑا، شیکلٹن کے پاس ایک عملہ تھا جو ذمہ داریاں اور بوجھ بانٹ سکتا تھا۔ 10,000 فٹ کی بلندی سے ہوائی حادثے میں بچ جانے کے بعد 17 سالہ کوپکے نے 11 دن ایمیزون کے گھنے جنگل میں گزارے۔ ان کی بقا کا انحصار جنگل کے ماحول کے بارے میں ان کی معلومات اور قدرتی وسائل کے استعمال کی صلاحیت پر تھا۔ یہ پون نم کی سمندر کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت سے مماثل ہے۔ یہ تمام کہانیاں ایک مشترکہ دھاگا ظاہر کرتی ہیں، انسانی ذہانت اور عزم کی قدرت کے بے رحم رویے پر فتح۔ انسانی عزم کی کہانیاں۔ وہ لکڑی کی لائف بوٹ جسے پون نم نے استعمال کیا، ان کی بقا میں ایک اہم عنصر تھی۔ اس کے ڈیزائن اور فعالیت کا تجزیہ اس بات کی بصیرت فراہم کرتا ہے کہ اس نے عناصر کے خلاف ان کی جدوجہد کو کیسے سہارا دیا۔ ایک ساخت اور استحکام۔
8 فٹ لمبی کشتی خاص طور پر بحر اوقیانوس کے سخت سمندری حالات کو سہنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کا سائز پون لم کو لہروں سے مغلوب ہونے کے بغیر تیرنے کی اجازت دیتا تھا۔ دوگ سامان: کشتی بسکٹ، پانی اور سگنل فلرز جیسے ہنگامی سامان سے لیس تھی۔ یہ سامان، اگرچہ ان کی آزمائش کے پورے عرصے کے لیے ناکافی تھا، لیکن پون لم کو طویل مدتی بقا کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ایک اہم آغاز فراہم کرتا تھا۔ 3 موافقت: کشتی کے کینوس کے چھجے نے بارش کا پانی جمع کرنے کا کام دیا، جبکہ اس کے لکڑی کے اجزاء اوزار بنانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ کشتی کے اجزاء کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی پون لم کی صلاحیت بقا کے سامان میں قابل موافق ڈیزائن کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ جدید لائف بوٹس جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جیسے سولر پاورڈ پانی کو صاف کرنے والے GPS آلات اور ہنگامی ریڈیو۔ یہ سب پون لم جیسی کہانیوں سے متاثر ہے۔ پون لم کی کہانی نے دنیا بھر میں ثقافتوں کو متاثر کیا، انہیں مغربی اور مشرقی میڈیا دونوں میں پذیرائی ملی۔ ان کی بقا ایک لافانی مثال بن گئی، کتابوں، دستاویزی فلموں اور بقا کے رہنما اصولوں میں جگہ پا گئی۔ ایک میڈیا کوریج: برطانیہ، امریکہ اور چین کے اخبارات نے پون لم کو ہیرو کے طور پر سراہا۔ ان کی کہانی کو اکثر انسانی برداشت کی گواہی کے طور پر پیش کیا گیا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب دنیا جنگ کے زیر اثر تھی۔ 2 تعلیمی اثر: پون لم کی تکنیکیں، جیسے بارش کا پانی جمع کرنا اور خود ساختہ مچھلی پکڑنے کے طریقے، دنیا بھر میں بقا کی تربیتی پروگراموں میں شامل کی گئی ہیں۔ ان کی کہانی لچک اور وسائل کی دستیابی کی ایک کیس اسٹڈی کے طور پر کام کرتی ہے۔ 3 چین میں ثقافتی ورثہ: چین میں پون لم بہت سے لوگوں کے لیے استقامت کی قومی علامت بن گئے۔ ان کے تجربے نے دوسری جنگ عظیم کے دوران چینی جہاز رانوں کی خدمات کو اجاگر کیا، ایک ایسا گروپ جو اکثر تاریخی بیانیے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جدید بقا کے ماہرین اور جہاز ران پون لم کی اختراعات سے آج بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ موافقت پذیری: دستیاب وسائل کو تخلیقی طور پر استعمال کریں، جیسا کہ پون لم نے اپنی لائف بوٹ کے ساتھ کیا۔ ذہنی حالت: امید اور توجہ برقرار رکھنا طویل مدتی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تیاری: ہنگامی سامان ساتھ رکھنے اور بنیادی بقا کی تکنیکیں جاننے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 5 اپریل 1943 کو بچائے جانے کے بعد پون لم اپنی 133 دن کی آزمائش سے کمزور لیکن مضبوط نکلے۔ ان کی زبردست بقا کی کہانی فوراً پھیل گئی، جس کے نتیجے میں انہیں بہادری اور ذہانت کے لیے برطانوی ایمپائر میڈل دیا گیا۔ تمام شہرت کے باوجود پون لم نے ہمیشہ انکساری کا مظاہرہ کیا، صحت یابی پر توجہ دی اور جنگ کے بعد خاموش زندگی کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اپنی آزمائش کے بارے میں اکثر وہ یہ کہتے، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس ایک دن میں نے بقا پائی۔ پون لم کی بقا انسانیت کے عزم کی علامت ہے۔ ان کی ذہانت، آلات بنانا، خوراک کا انتظام کرنا اور تنہائی سے ہم آہنگ ہونا نے یہ ثابت کیا کہ انتہائی مشکلات میں بھی ذہنی اور جسمانی طاقت کے ساتھ جینا ممکن ہے۔ ان کی کہانی آج بھی حوصلہ افزائی کا باعث ہے، جو تخلیقی صلاحیت، صبر اور امید کے درس دیتی ہے۔ پون لم کی کہانی صرف ذاتی فتح کی نہیں، بلکہ ان جنگی ہیروز کی بھی عکاسی کرتی ہے جن کی قربانیاں اکثر تاریخ میں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ ان کا سفر ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ انسان کا جذبہ اور عزم حتی کے سب سے بڑے چیلنجز کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ For more informative videos, subscribe to channel and press the icon.